اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ لوگ جس ریسٹورنٹ میں اس وقت کھانا کھا رہے ہیں اس ریسٹورنٹ میں آپ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، انسانوں کے علاوہ ایک ایسی پر اسرار مخلوق جو اپنی موجودگی اگر آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے تو آپ کے ہوش ہی اڑ جائیں، ایسا ہی ایک ریسٹورنٹ لاہور کے ایک ایسے پرانے علاقے میں موجود ہے جس میں رات کو 12 بجے کے بعد انسانوں کی جگہ کوئی اور ہی مخلوق آتی ہے، لیکن وہ لوگ اپنی موجودگی میں کسی اور کی موجودگی ہرگز برداشت نہیں کرتے، یعنی کہ وہ کسی اور انسان کی موجودگی کبھی بھی برداشت نہیں کرتے۔ وہ جہاں پر آتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پر صرف اکیلے ہوں اور ان کی موجودگی میں وہاں کوئی انسان نہ ہو، لیکن اگر کسی انسان نے ان کو وہاں دیکھ لیا تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان نے ان کو دیکھ لیا تھا اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا یہ میں ویڈیو میں آپ کو آگے بتاؤں گی۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گی کہ یہاں تک آ گئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں بہت محنت سے آپ لوگوں کے لیے بہت ٹرو سٹوریز لے کر آتی ہوں جو بہت ہارر ہوتی ہیں۔ میں ہوں ہیر اور میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اس واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو ٹائم ویسٹ کیے بنا چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف، اور یہ سٹوری ہمارے جس سبسکرائبر نے ہمیں بھیجی ہے یہ میں ان کی زبانی ہی آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ میرا نام نعمان ہے، میں لاہور کے ایک بہت ہی پرانے علاقے میں رہتا ہوں۔ اس علاقے کی گلیاں کافی تنگ ہیں اور عمارتیں کافی اونچی اونچی ہیں۔ دن میں بھی اس علاقے میں یہ تنگ گلیاں، یہ اونچی عمارتیں کافی خوف پیدا کرتی ہیں، لیکن خیر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں پر اس علاقے میں موجود ایک ایسا ریسٹورنٹ ہے جہاں پر رات کو 12 بجے کے بعد کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ یہ کہانی میرے ماموں نصیر کے ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ کی ہے جو کہ اسی پرانے لاہور کے علاقے میں موجود ہے آج بھی۔ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ جس کے دروازے پرانی لکڑی کے ہیں اور اس میں پیلی جلتی ہوئی ہلکی لائٹ، اور یہ چھوٹا سا ریسٹورنٹ پوری رات کھلا رہتا ہے، اور رات کے 12 بجے یہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا، تو پھر یہ رات کو کیوں کھلا رہتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس جگہ پر یہ ریسٹورنٹ موجود ہے وہاں پر بہت تنگ گلیاں ہیں، وہ لاہور کا کافی پرانا ایریا ہے، اور ویسے بھی رات کو 12 بجے کے بعد وہاں پر کافی سناٹا چھا جاتا ہے، کافی اندھیرا ہو جاتا ہے، تو لوگ اس جگہ رات کو نکلتے بہت کم ہیں، زیادہ تر اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں، اور ریسٹورنٹ کا تو وہ رخ بھی نہیں کرتے۔ اس ریسٹورنٹ کی وہ پہچان تھی جو رات کے 12 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ میرے ماموں کافی اصول پسند انسان ہیں اور اپنے اصول کے معاملے میں کافی سخت ہیں، اور یہ ان کا ریسٹورنٹ تھا جس کا انہوں نے ایک اصول بنا رکھا تھا۔ ان کا اصول یہ تھا کہ رات کے 12 بجے کے بعد اس ریسٹورنٹ میں کوئی سٹاف ممبر نہیں رہے گا، اور رات کے 12 بجے کے بعد وہ خود ہی اسی ریسٹورنٹ میں ہوتے تھے، سارے سٹاف ممبرز کو وہ چھٹی دے دیا کرتے تھے، اور مجھے بھی انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ رات کے 12 بجے کے بعد اس ریسٹورنٹ میں مت آنا، کام ہو جائے تو باہر نکل جانا۔ میں نے کبھی بھی وجہ تو نہیں پوچھی، بس اتنا جانتا تھا کہ رات کے 12 بجے کے بعد ماموں خود ہی کاؤنٹر سنبھالتے تھے۔ میرے ماموں کی عمر اس وقت 50 سال تھی۔ میرے ماموں کافی سخت اور بہت ہی بہادر قسم کے انسان تھے۔ 12 بجے کے بعد باورچی، ہیلپرز، ویٹرز سب اپنے گھر چلے جاتے تھے، اور اس پورے ریسٹورنٹ میں میرے ماموں بالکل اکیلے ہوا کرتے تھے، اور ہر انتظام کو وہ خود ہی سنبھالا کرتے تھے۔ رات کے 12 بجے کے بعد وہاں کی ٹیبل سروس بھی ماموں خود ہی کیا کرتے تھے۔ اس وقت یہ بات تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ رات کے 12 بجے ایسا کون ہے جو اس ریسٹورنٹ میں آتا ہے، اور کیوں ماموں وہاں پر 12 بجے کے بعد کسی کو بھی نہیں آنے دیتے، سب 12 بجے سے پہلے ہی وہ ریسٹورنٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سوال میں نے کبھی نہیں پوچھا، لیکن میرے دل میں تجسس بہت زیادہ تھا، اتنا زیادہ تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ تجسس بڑھتا جا رہا تھا، اور میں یہی جاننا چاہتا تھا کہ آخر ایسا کیا راز ہے کہ ماموں رات کو 12 بجے وہاں پر اکیلے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک دن وہ رات آئی جس نے یہ راز کھول دیا، اور اس دن سب کچھ بدل گیا۔ یہ 2012 کی رات تھی، دسمبر کی، سخت سردی تھی، اور دھند اس قدر تھی کہ سامنے کی چیز تک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ان کے ایک ویٹر رفاقت کی طبیعت کافی خراب تھی، تو پھر اس دن مجبوراً ماموں نے مجھے بلایا۔ ماموں نے مجھ سے کہا کہ آج رات 12 بجے تک تم رک جانا، اور تمہیں کچھ خاص کام بھی نہیں کرنا پڑے گا۔
میرا آج ویٹر نہیں آیا ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، تو اس کا کام تم سنبھال لو، 12 بجے کے بعد تم یہاں سے چلے جانا۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھ لیا کہ کیوں ماموں، 12 بجے تک کیوں، 12 بجے کے بعد کیوں نہیں؟ ماموں نے غصے سے میری طرف دیکھا، میں کافی ڈر گیا اور میں خاموش ہو کے سر نیچے کر کے وہاں سے چلا گیا اور جا کر اپنا کام کرنے لگا۔ ماموں میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ 12 بجتے ہی یہاں سے نکل جانا۔ ماموں، اس وقت میرا تجسس اور زیادہ بڑھ گیا۔ میں کام کر رہا تھا، کام کرتے کرتے وہی وقت آ گیا، رات کے پورے 12 بج گئے۔ جیسے ہی 12 بجے ماموں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا 12 بج گئے ہیں، اب تم چلے جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ماموں اپنا کام کرنے لگے۔ ماموں کو لگا شاید میں نکل گیا ہوں، لیکن وہاں پر میرا کچھ کام رہ گیا تھا۔ میں اس کام کو کرنے لگا، 12 بج کر ٹھیک 5 منٹ ہو گئے اور بس میں وہاں سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ مجھے ریسٹورنٹ کے دروازے پر ٹھوکروں کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی ٹھوکر مار رہا ہے۔ میں وہیں پر رک گیا اور وہاں کاؤنٹر کے پاس ہی ایک جگہ بنی ہوئی تھی جہاں پر میں خاموشی سے جا کر چھپ گیا۔ مجھے باہر نکلنے کا موقع تو نہیں مل پایا تھا، لیکن میں خاموشی سے وہاں جا کر چھپ گیا اور سب کچھ دیکھنے لگا کہ آخر یہاں ہوتا کیا ہے۔ ماموں کو لگا کہ شاید میں باہر جا چکا ہوں، کیونکہ میں ماموں کو اندر بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو ماموں تسلی کر کے بیٹھ گئے تھے کہ میں جا چکا ہوں۔ اب میں کاؤنٹر کے پاس بنی ہوئی اس جگہ پر خاموشی سے بیٹھ کے وہاں کا منظر دیکھ رہا تھا۔ ماموں جلدی جلدی ریسٹورنٹ میں ٹیبل سیٹ کر رہے تھے، برتن لگا رہے تھے، ساری سروس وہ خود ہی کر رہے تھے، اور جب ہر چیز بالکل سیٹ ہو گئی تو پھر ماموں نے زوردار آواز لگائی، سب کچھ تیار ہے، آ جائیے۔ میں کافی حیران ہوا کہ اس وقت کس کو بلا رہے ہیں، رات کے 12 بجے تو اس ایریا میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تجسس اور بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور دروازہ کھلتے کے ساتھ ہی ریسٹورنٹ کی جتنی بھی لائٹس تھیں وہ ایک دم سے ڈم ہوتی چلی گئی اور کافی ڈم ہو گئی۔ دروازہ خود بخود کھلا اور میرا دل تجسس سے پھٹا جا رہا تھا کہ آخر کس کی انٹری ہو رہی ہے۔ اچانک ریسٹورنٹ کے اندر کوئی داخل ہوا، پہلا داخل ہونے والا شخص، یا پھر یہ کہیں کہ وجود، بہت ہی عجیب تھا، بہت ہی لمبا اور بہت ہی دبلا، اور اس نے سفید عجیب سا کرتا پہنا ہوا تھا، لیکن اس کے پاؤں زمین کو چھو بھی نہیں رہے تھے۔ اس کا چہرہ بالکل دھندلا تھا، جیسے فوکس سے باہر کوئی پکچر ہو۔ آنکھیں اتنی کالی، بالکل سیاہ، جیسے آنکھوں میں کوئی پتلی ہی نہ ہو، جیسے آنکھوں کی جگہ صرف کالے گڈھے ہوں۔ اور اس کے پیچھے کئی اور بھی آنے لگے، بنا کسی آواز کے، نہ قدموں کی آواز نہ ہی کوئی آہٹ۔ قدم زمین پر ہوتے تو آواز ہوتی، لیکن قدم تو زمین پر تھے ہی نہیں۔ کافی سارے وجود آہستہ آہستہ ریسٹورنٹ میں آنے لگے، سب کے سب آ کر ایک ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ ماموں نے کسی سے بھی نظر نہیں ملائی۔ ماموں سر جھکا کر کھڑے ہوئے تھے اور وہ سب کے سب آ کر ایک ایک ٹیبل سنبھالتے گئے۔ ماموں نے ان کے قریب جا کر کہا کہ وہی آرڈر ہے؟ تو پہلے نے کافی دھیمی آواز میں کہا ہاں وہی۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے کسی گہرے کنویں سے آواز آ رہی ہو۔ آرڈر وہی تھا، 5 دیگیں نہاری کی اور 10 ٹرے گرما گرم نان کی۔ ماموں رات کو 12 بجے سے پہلے ہی یہ سارا آرڈر ریڈی کروا کے رکھ لیا کرتے تھے، کیونکہ 12 بجے کے بعد تو وہ یہاں پر کسی کو بھی رکنے نہیں دیتے تھے، تو کون یہ سب کچھ ریڈی کرتا؟ تو ان کے آنے سے پہلے ہی ہر چیز ریڈی ہو چکی ہوتی تھی اور ان کو پتا ہوتا تھا کہ ان کا آرڈر کیا ہوگا، اور اس کے بعد صرف سرونگ ہوتی تھی جو کہ ماموں خود کیا کرتے تھے۔ میں وہاں پر بیٹھے بیٹھے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور مجھے کافی شاک لگ رہا تھا کہ اتنا کھانا اور ایک رات میں اتنی سیلز، تبھی تو ماموں ان سب کو برداشت کرتے ہیں۔ پیسے کے پیچھے انسان کیا کچھ کرتا ہے کہ موت سے بھی کھیل جاتا ہے، اور میرے ماموں اس وقت وہی کچھ کر رہے تھے۔ اور میں وہاں پر بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی سیلز ہونے کے بعد بھی ماموں کو کبھی زندگی میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ میں وہاں پر بیٹھے بیٹھے یہ سب کچھ ابھی دیکھ ہی رہا تھا، مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں سکون تھا کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا، اور یہ تجسس اس رات پورا ہو رہا تھا۔ مگر ایک سب سے اصل اور امپورٹنٹ پوائنٹ ابھی باقی تھا۔ ماموں نے وہاں لا کر ہر ٹیبل پر کھانا رکھ دیا۔ وہ لوگ کھانا ایسے کھا رہے تھے جیسے عرصے سے بھوکے ہوں۔ کھانا تیزی سے خالی ہوتا جا رہا تھا، ہر پلیٹ تیزی سے خالی ہوتی جا رہی تھی، لیکن کھانے کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، نہ تو پلیٹس کی آواز، نہ چمچ کی، نہ گلاس رکھنے کی، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ خاموشی سے بس پلیٹ خالی ہوتی جا رہی تھی اور کھانا آتا ہی جا رہا تھا۔
اور پھر آیا اس رات کا سب سے خوفناک منظر۔ کھانا چل ہی رہا تھا کہ ریسٹورنٹ میں ایک بہت ہی دراز عمر کے جن کی انٹری ہوئی۔ ایک ایسا جن جس کی کافی عمر تھی اور وہ دکھنے میں لگ بھی رہا تھا کہ شاید یہ کافی بوڑھا جن ہے۔ وہ جیسے ہی ریسٹورنٹ میں داخل ہوا، شاید کہ وہ ان سب جنوں کا سردار تھا، اس نے داخل ہونے کے بعد میرے ماموں کو آواز دی۔ اس کے چہرے پر دھندلی سی کالی داڑھی تھی۔ اس نے ماموں سے اونچی آواز میں کہا کہ لگتا ہے آج یہاں کوئی ایک مہمان ہے۔ ماموں کافی گھبرا گئے اور ماموں نے ادھر ادھر ریسٹورنٹ میں نظریں گھما کر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس وقت جو مجھے خوف آیا تھا نا، میں چھپ کر بھی شاید واضح ہو گیا تھا، اور مجھے وہاں پر اس خوف سے اس قدر پسینہ آ رہا تھا۔ اچانک اس جن کی نظر ڈائریکٹ اسی جگہ گئی جہاں پر میں چھپا ہوا تھا، اور وہ اس وقت میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ماموں کو تو میں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اسی جگہ دیکھ رہا تھا جہاں پر میں چھپ کر بیٹھا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سیدھا کاؤنٹر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جہاں میرے ماموں کھڑے تھے، اور آ کر بہت آہستہ آواز میں کہنے لگا کہ یہاں پر تمہارے علاوہ کوئی اور انسان بھی موجود ہے، اور وہ اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ماموں ایک دم گھبرا گئے۔ ماموں نے فوراً کہا کہ یہاں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ماموں کی حالت اس وقت کافی خراب ہو گئی۔ ماموں ان کو یقین دلانے لگے کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، میں نے یہ پوری جگہ صاف کرا دی، سامنے آؤ۔ اور پھر اس جن نے میرا نام پکارا اور تیز آواز میں کہا کہ نعمان آؤ، سامنے آؤ۔ اس وقت تو لگ رہا تھا کہ جیسے میرا دل سینہ پھاڑ کے باہر آ جائے۔ نہ جانے کیسے وہ میرا نام تک جانتے تھے۔ میں فوراً وہاں سے نکلا اور اس قدر گھبرا گیا تھا کہ وہاں سے بھاگنے لگا تو اچانک سامنے کا دروازہ بالکل بند ہو گیا۔ اب میں بے بس خاموش اس جگہ پر کھڑا ہوا تھا۔ مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، میں اتنا گھبرا گیا۔ میں زمین پر بیٹھ گیا۔ جب ماموں نے مجھے دیکھا تو دیکھ کر ماموں گھبرا گئے، اور ماموں نے ان سے کہا کہ یہ بچہ ہے، اس کو جانے دو، غلطی ہو گئی، مجھے پتہ نہیں تھا، اسے کچھ مت کہنا، اس کو جانے دو۔ اور وہ جن میرے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو، اور آ کر اس نے اتنی دھیمی آواز میں اس سے کہا کہ تمہارا ماموں بہت وفادار ہے، میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کہتے کہ ساتھ ہی اچانک سامنے کا دروازہ کھلا اور میں وہاں سے دیوانہ وار نکل کر بھاگا۔ تھوڑی دور آ کر میں نے پلٹ کر واپس اس ریسٹورنٹ کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہی لائٹ جو تھوڑی دیر پہلے جل رہی تھی بالکل مدھم وہ ابھی بھی جل رہی تھی۔ اچانک وہ لائٹ ٹمٹمائی اور ایک دم سے ریسٹورنٹ میں بالکل اندھیرا چھا گیا۔ ایسا لگا جیسے ریسٹورنٹ میں کوئی بھی نہیں۔ لمحے بھر کے لیے اندھیرا چھایا، پھر اچانک سے دوبارہ روشن ہو گیا، اور وہ لائٹ بالکل اسی طرح جل رہی تھی جیسے کہ 12 بجے سے پہلے جل رہی تھی۔ ریسٹورنٹ بالکل روشن تھا، لیکن اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس وقت میں نے یہ منظر دیکھا اور میں گھر چلا گیا۔ اگلے دن صبح میرے ماموں نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ بیٹا ابھی غلطی دوبارہ مت کرنا۔ اس رات جو کچھ تم نے دیکھا وہ ایک راز تھا، اب یہ راز کسی کے سامنے مت کھولنا ورنہ تمہیں نقصان ہوگا۔ اب ماموں کے ساتھ میں بھی اس راز میں شامل ہو چکا تھا۔ میں نے یہ بات کبھی بھی کسی کو نہیں بتائی۔ جب بھی وہ لوگ وہاں سے واپس جاتے تو اگلی صبح کاؤنٹر پر ایک لفافہ ماموں کو ملتا جس میں اچھی خاصی رقم ہوتی تھی۔ وہ رات کو ان لوگوں کے کھانے کا حساب کتاب ہوا کرتا تھا جس کی اچھی خاصی رقم میرے ماموں کے پاس آتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے اس بات کا ذکر کبھی کسی سے بھی نہیں کیا، اور میں ماموں کے ریسٹورنٹ بھی نہیں جاتا تھا، میں نے وہاں جانا بھی چھوڑ دیا۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا۔ تقریباً 3 سال پہلے میرے ماموں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ماموں کا بیٹا اس ریسٹورنٹ کو سنبھالتا ہے، لیکن رات کے 12 بجے کے بعد وہ ریسٹورنٹ اب نہیں کھلتا اور رات کے 12 بجے بند ہو جاتا ہے، اور سیلز بھی پہلے کی طرح نہیں رہی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ جو راز تھا وہ صرف ماموں کے ساتھ تھا، وہ ماموں کے ساتھ ہی چلا گیا، اور شاید کہ اس راز کو کوئی اور سنبھال بھی نہیں سکتا تھا، وہ چاہے ماموں کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اور اب وہ ریسٹورنٹ رات کے 12 بجے کے بعد نہیں کھلتا، 12 بجے وہ چیز آف ہو جاتی ہے۔ اکثر رات کو مجھے وہ منظر یاد آتا ہے جو اس وقت میرے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ نے مجھے اس چیز سے بچا لیا۔ کبھی بھی تجسس میں کسی کے پیچھے نہ جائیں۔ سٹوری اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔